الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ، حاضر محترم جناب مولانا سید عدنان کا خیر، قابل احترام علماء کرام، قابل احترام تاجر حضرات، برادران گرامی، مہمانان محترم، میرے انتہائی عزیز طلباء اور دوستوں، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان طلباء کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج فارغ التحصیل ہوئے اور ایک ایسے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے جو امت مسلمہ تقریباً 100 سال سے دیکھ رہی ہے. ناظران محترم، آج دنیا اسلام کو جو مشکلات اور چیلنجز درپیش ہیں، ان میں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ دور جدید کی زبان میں، دور جدید کے محاورے میں، دور جدید کے اسلوب میں قرآن مجید اور سنت کی تعلیمات کو بیان کرنا ہے. آج زبان بدل چکی ہے، محاورہ بدل چکا ہے، اصطلاحات بدل چکی ہیں، اسلوب بدل چکا ہے. اس لیے آج کل کی زبان میں انسانوں تک، آج کل کے لوگوں تک قرآن و سنت کی تعلیم کو پہنچانا یہ ان تمام حضرات کے ذمہ فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے علم سے نوازا ہے. اللہ کی سنت یہی ہے کہ اس نے جس نبی یا پیغمبر کو بھیجا اس علاقے اور اس قوم کی زبان اور محاورے کے ساتھ بھیجا جو وہ قوم استعمال کرتی. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. لسان میں محض لغت شامل نہیں ہے، لسان میں لغت بھی شامل ہے، محاورہ اور اسلوب بھی شامل ہے، طرز استدلال بھی شامل ہے، اور وہ ثقافتی مذاہب بھی شامل ہیں جس کا تعلق زبان اور اظہار بیان سے ہوتا ہے. آج جس میدان میں سب سے زیادہ شریعت کی تعلیم کو اس نئے انداز سے بیان کرنے کی ضرورت ہے وہ اسلام کا قانون معاملات اور تجارت کے احکام کو شریعت نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی مذہب نے، تاریخ کے کسی نظریے نے اور کسی فلسفے نے معیشت و تجارت کو وہ مقام اور اہمیت نہیں دیا جو اسلام نے دیا. دنیا کے کسی نظام نے معیشت اور تجارت کو اخلاق اور روحانیات سے اس طرح وابستہ نہیں کیا جس طرح اسلام نے ان دونوں کو وابستہ کر دیا. دنیا کے کسی نظام میں معیشت تجارت کی عمارت اخلاقی بنیادوں پر اس طرح قائم نہیں ہوتی جس طرح اسلام نے قائم کی. مغربی ماہرین نے یہ بات تسلیم کی ہے. ایک بڑے مشہور مغربی ماہر قانون نے لکھا ہے کہ اسلامی شریعت نے اخلاقی قواعد اور اصولوں کو اپنے قانون کے اندر اس طرح سمو دیا ہے کہ قانون پر عمل کرنے والا خود بخود اخلاق پر عمل درآمد کرتا ہے، اور اسلام کے اخلاقی اصول کی پاسداری کرنے والا خود بخود اسلام کے قانون پر عمل درآمد کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر ہم آہنگ اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر مشترک ہوتے ہیں. مغربی دنیا نے اپنی تاریخ کے ایک دور میں بعض گمراہیوں کی وجہ سے قانون اور اخلاق، قانون اور روحانیات کے رشتے کو توڑ دیا. مغربی دنیا نے یہ طے کیا کہ قانون وہ ہوگا جس کا اخلاق اور روحانیات سے تعلق نہ ہو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج قانون کی اصل بنیاد ختم ہو چکی ہے. آج غیر اخلاقی اور لا اخلاقی تصورات کو قانون کے دائرے میں داخل کیا جا رہا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قانون اپنی اہمیت، اپنی حاجیت اور اپنی تاثیر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ دنیا میں لاقانونی کے روز بروز بڑھ رہی ہے. دنیا کی حکومتیں اور بڑے بڑے قائدین جس طرح قوانین کو توڑ رہے ہیں، دنیا کے طے شدہ اصولوں کی جس طرح بڑی پلید کی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، اصل وجہ اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مغربی دنیا نے قانون اور اخلاق کے راستے کو توڑ دیا. اسلامی شریعت نے پہلے دن سے قانون اور اخلاق ان دونوں کے رشتے کو اتنی مضبوطی سے قائم کیا تھا
کہ وہ رشتہ آج تک اسی مضبوطی کے ساتھ ہے. قانون اور اخلاق کی ضرورت مدرسوں میں نہیں پڑتی, خانقاہوں میں نہیں پڑتی. خانقاہوں پر تھوڑی ضرورت ہوتی ہے, مدرسوں میں مسجدوں میں ضرورت بہت محدود ہوتی ہے. اخلاق اور روحانی اقدار کی ضرورت بازار میں ہوتی ہے. اخلاق اور روحانیات کی ضرورت تجارت اور معیشت میں ہوتی ہے. اس زمانے میں امام محمد بن حسن شیبانی اپنی کتابیں تعریف فرما رہے تھے. بہت سے محدثین نے زہد پر کتابیں لکھی. امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب زہد مشہور ہے, امام احمد بن حنبل کی کتاب زہد مشہور ہے. متعدد محدثین نے جن کی تعداد 1 درجن کے قریب ہے زہد کے موضوع پر کتابیں لکھی. کسی نے امام محمد سے پوچھا کہ آپ نے زہد پر کتابیں لکھی؟ امام محمد نے جواب دیا, میں نے کتاب الفقہ اور کتاب البیوع لکھی. خرید و فروخت کے احکام پر, کچھ معاملات پر میں کتاب لکھ چکا ہوں جو کتاب الزہد کے تمام تقاضوں کو پورا کرے گی. امام محمد نے کسی کمزور بنیاد پر نہیں فرمائی. امام محمد کے اس قول کی تفسیر میں امام غزالی نے لکھا ہے, اور یہ قول امام غزالی نے نقل کیا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ مدرسے میں بیٹھ کر, خانقاہ میں بیٹھ کر, اپنے گھر کی تاریکی میں بیٹھ کر استغنا و ظہور کرنا آسان ہے, لیکن بازار میں جب خرید و فروخت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں جہاں دھوکہ دہی کے 100 مواقع روز پیدا ہوتے ہیں, کم تولنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں, گھٹیا سودا دینے اور بڑھیا سودا کی قیمت لینے کے مواقع روز پیدا ہوتے ہیں. اور بازار میں 20 آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب کوئی شخص اس ناجائز روزی سے بچتا ہے اور جائز اخلاقی, قانونی, دینی تقاضوں کے مطابق تجارت کرتا ہے تو ہر لمحے شیطان کے ڈنڈے پر چھری چلاتا ہے. یہ جو لفظ کا شیطان ہے, ڈنڈے پر چھری چلانا آسان نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کے چلائی جا سکتی, خانقاہوں میں چلائی جا سکتی, لیکن جس بازار میں آپ لاکھوں روپے کا کاروبار کر رہے ہو اور وہاں ایک معمولی غلط بیانی سے لاکھوں روپے کا فائدہ ہونے کا امکان ہے, وہاں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس فائدے سے اپنے کو محروم کرنا, یہ دراصل وہ تربیت ہے جو اس روحانی اور اخلاقی اصول سے قائم ہوتی ہے جس پر شریعت نے اپنے احکام کی بنیاد رکھی. اللہ کی حکمت بالغہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی. اللہ تعالیٰ کے لامتناہی علم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک بین الاقوامیت کا دور ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام پیغمبر, تمام آسمانی کتابیں, تمام مذاہب علاقائی کتابیں اور علاقائی پیغام لے کر آئے. کسی نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو راہ راست پہ چلانے کے لیے آیا ہوں. کسی نے کہا کہ میں تو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے آیا ہوں. کسی نے کہا کہ میں تو اپنے گاؤں میں آیا ہوں, اپنے گاؤں کی طرح حصے کے لیے آیا ہوں. قرآن پاک میں شہادت ہے کہ ایک ایک گاؤں میں 3 نبی اللہ نے بھیجے. ایک گاؤں میں 3 نبی ہوں گے, جو چند گھروں کے ایک ہوں گے, دوسرے چند گھروں کے دوسرے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں بھیجا گیا جو بین الاقوامی دور تھا اور عالمگیر دور تھا. عالمگیریت کا آغاز ہو رہا تھا. آپ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں, بین الاقوامیت کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند عشرے پہلے, 20 صدی پہلے شروع ہوا. حضور علیہ السلام کے جد امجد جناب ہاشم بن عبد مناف نے بین الاقوامی تجارت کی سفروں کا سلسلہ شروع فرمایا. شکائے وقت اس کا قرآن میں لکھا ہے. یہ سفر جناب ہاشم بن عبد مناف کی کوششوں سے شروع ہوئے. جناب ہاشم بن عبد مناف نے کیسر روم سے اجازت لے کر اور شہنشاہ ایران سے اجازت لے کر ان سفروں کے لیے راہداری کی پرچی جاری کرائی. پھر جناب عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم جناب عباس بن عبد المطلب کا بڑا کاروبار. یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے 15 سال 20 سال پہلے سے تجارت سے وابستہ ہے اور بطور صادق و امین کے پورے جزیرے عرب میں معروف ہے. اسلام کی تمام سب سے اول شخصیات خلفائے اربعہ کے تعلق تجارت سے تھا, خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی. 10 مبشرہ میں سے بڑی تعداد کے تعلق تجارت سے ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف, سیدنا زبیر بن عبد المطلب,
زبیر بن عوام، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی شریعت کے اولین علمبردار تھے، بین الاقوامی شریعت، بین الاقوامی معاملات اور تعلقات میں سب سے اہم چیز ہمیشہ سے تجارت اور معاشی معاملات رہے۔ بین الاقوامی لین دین، بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی روابط کی سب سے بڑی اساس تجارت اور لین دین۔ یہ حضرات پہلے سے بین الاقوامی تجارتی لین دین کر رہے تھے۔ میں اگر یہ ضرور میں بجانی دوں گا کہ اسلامی شریعت اور تجارت کا پہلے دن سے چولی دامن کا ساتھ، اسلامی شریعت اور بین الاقوامی معیشت دونوں پہلے دن سے ایک دوسرے سے وابستہ اور لازم ملزوم ہیں۔ یہ پیغام لے کر وہ شخصیات اٹھی جو پہلے سے اس میدان میں تھی، اس لیے کہ اگر کسی ایسی قوم کو پیغام دیا گیا ہوتا جو تجارت اور بین الاقوامی معیشت سے ناواقف ہوتی تو اسلام کے ان احکام پر عمل درآمد شاید اتنی آسانی سے نہ ہو سکتا۔ اسلام کے وہ احکام جو مرتب پہلے سے ہجری میں ہونے شروع ہو گئے وہ شاید نہ ہو سکتے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں ہے۔ یہ بات میں بلا تعمل آپ سے عرض کر رہا ہوں، اسلام سے پہلے کے تمام قوانین جو آج موجود ہیں، یہودیت کا قانون آج موجود ہے، ہندو لا آج موجود ہے، رومن لا آج موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا دستیاب ہے، قدیم قوانین متعدد موجود ہیں۔ ان میں کسی بھی نظام قانون میں شریعت اسلام کے علاوہ تجارت اور معیشت میں وہ زور نہیں دیا جو شریعت نے دیا۔ یہ بات کہ اسلامی شریعت کے نزول کی تکمیل کے 150 سال کے اندر اندر امام محمد نے درجنوں کتابیں ان قوانین کو مرتب فرما دی۔ ائمہ اسلام نے امام شافعی کی کتاب العلوم جو پورا انسائکلوپیڈیا نیا ایڈیشن چھپا ہے وہ 15 جلدوں میں ہے اور انسائکلوپیڈیا سے زیادہ مضمون ہے، اس نے تنہا ایک فقیہ سے مرتب کیا اور اس میں تجارت اور قوانین کے احکام کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب سے بحث کی۔ امام محمد نے بحث کی، امام محمد سے پہلے ان کے استاد اور امام شافعی کے استاد امام مالک نے اپنی المدونہ 6 جلدوں میں تقسیم کتاب ہے، 12 چھپی ہے، اس میں تمام جزوی مسائل تجارت اور معیشت کے بیان کیے گئے۔ تجارت اور معیشت کے احکام بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ان تمام آیات کو سامنے رکھا گیا، ان آیات میں تجارت اور معیشت کی ہدایات دی گئی ہے۔ ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ سے ایک ایک فقیہ نے ہزاروں احکام کا استعمال کیا۔ مطلب امام شافعی کسی مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، جن بزرگ نے عشاء کی نماز کی امامت کی انہوں نے سورۃ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کی۔ امام شافعی رات کو عادت ہو گئے، صبح اٹھی کی شاگرد سے پوچھا کہ حضرت رات کو نیند آئی اچھی طرح سوئے؟ امام شافعی نے فرمایا میں تو 1 منٹ کے لیے نہیں سویا، 1 گھنٹے کے لیے نہیں سویا۔ امام شافعی نے فرمایا جب تم نے یہ آیت تلاوت کی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سرکار کا ذکر ہے، بلکہ احکام بیان ہوئے ہیں کہ اگر تمہارا مقروض سنجت ہو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو اسے اس وقت مہلت دی جائے، اس وقت چھوٹ دی جائے جب تک اس کے پاس خوشحالی نہ آ جائے، جب تک اس کے ہاتھ میں ٹوٹ جائے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے اس آیت پر غور شروع کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس میں تو اسلام کا قانون اصلاح بیان کیا گیا ہے، آف دی لا آف انسالوینسی ان اسلام۔ انسالوینسی کیا ہے؟ انسان اپنی مالی ذمہ داریاں کرنے کے قابل نہ رہے، مالی ذمہ داریاں اس کے وسائل سے بڑھ جائیں، اس کو مفلس کہتے ہیں قانون میں، وہی صورتحالیاں بیان ہوئی ہے۔ پھر امام شافعی نے فرمایا کہ فوراً میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ شریعت نے جو اخلاق معاملات اور تجارت کے بارے میں سکھائے ہیں وہ قانونی اصلاح کی بنیاد ہونے چاہیے۔ پھر میں نے یہ میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، پھر یہ ذہن میں آیا، پھر یہ ذہن میں آیا۔ امام شافعی بیان فرما رہے ہیں اور طلباء اور شاگرد سن رہے ہیں۔ امام شافعی نے کہا میں 108ویں مسئلے پر ایک 3 حد کی آیت ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ،
3 हर्फी आयत में इमाम शाफी ने 108 मसाइल कानून इखलास के मुरत्तब फरमाए। इससे ये पता चला, इस एक मिसाल से ये अंदाजा किया जा सकता है कि तिजारत और मईशत के अहकाम की इस्लाम के इस्लाम में कितनी अहमियत है। फुक़हा इस्लाम ने कानून तिजारत और कानून मईशत यानी कुल मामलात के जो मसाइल मुलाकात किए, उनमें से कई मसाइल ऐसे हैं कि आज भी मगरबी दुनिया उससे नहीं पहुंची। इंसान का मिजाज ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती। ये जो ज़खायर किताबों में लिखे हुए हैं, इसकी अहमियत का एहसास नहीं होता अगर तकाबुल न किया जाए। और बिजली की हाल लसिया तो उसका कानून क्या बताता है, उस वक्त तक अपनी दौलत की अहमियत का अंदाजा नहीं होता। इसलिए सहाबा किराम के दौर से फुक़हा इस्लाम के मुस्तहिदीन के दौर का यह तरीका रहा है कि जब शरीयत के अहकाम पर गौर किया जाए, शरीयत के अहकाम को नाफिज किया जाए, ये भी देखा जाए कि शरीयत से इन्हिराफ के कौन कौन से रास्ते बाजार में मौजूद है। एक तो उन रास्तों को बंद करने का मौका मिलता है, दूसरे शरीयत के अहकाम के रास्ते में रुकावटों का इदराक होता है, फिर उस इदराक की वजह से उन रुकावटों को दूर करने में मदद मिलती है। सैयदना उमर फारूक का जुमला मशहूर है, कई मुअर्रिखीन ने और सीरतनिगारों ने नकल किया है कि वो किसी मनसब के लिए जिम्मेदार आदमी की तलाश में थे। सैयदना उमर फारूक का तरीका था कि कसरत से सहाबा किराम से मशवरा किया जाए और कसरत से मशवरा करने के बाद गौर के बाद किसी मनसब के लिए अफराद का तकर्रुर करते। इस दौरान में किसी सहाबी ने या किसी दोस्त ने किसी साहब का नाम लिया और मशवरा दिया कि आप उनको मुकर्रर कर दें। बहुत नीक आदमी, बहुत मुत्तकी हैं, बहुत उनकी तारीफ की और तारीफ ने कहा कि कान्नहु ला यारिफु शक, गोया कि वो तो शर को जानते ही नहीं। इतने अच्छे आदमी के सराबा तकवा है और शर को जानते ही नहीं। हमारे साथ को फरमाया ऐसा आदमी नहीं चाहिए, इसलिए कि इज्जत यूं वो ये शर को नहीं जानता, वो शर में मुब्तला हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि शर क्या है और खैर क्या है। ऐसा आदमी चाहिए जो खैर को भी जानता हो, शर को भी जानता हो। इसलिए सहाबा किराम के जमाने की सुन्नत की आ रही है कि अइम्मा इस्लाम ने अपने दौर के तमाम राय के तरीकों निजामों को जाना, पहचाना, उनका इदराक किया। उस इदराक करने के बाद जो मसाइल सामने आए उनको सामने रखकर शरीयत के अहकाम को मुरत्तब किया। जब सादा जमाना था, मुल्कियों और कुफार मक्का की गुमराहियां थी, तो अइम्मा मुजतहिदीन ने उन तरीकों से वाक़िफ़ हासिल की। इमाम मोहम्मद बिन हसन शहबानी का ये वाक़या बहुत मशहूर है कि जिस जमाने में वो हुयू और तिजारत के अहकाम मुरत्तब फरमा रहे थे, तो उस जमाने में बाजार में जाकर बैठा करते थे। अपने वक्त का एक हिस्सा उन्होंने इस्लाम के लिए रखा था। तिजारत कैसे होती है, कारोबार कैसे होता है, ताकि उनको पता चले कारोबार के तरीके कौन कौन से हैं और क्या है, ताकि उसकी रोशनी में वो शरीयत के अहकाम को मुरत्तब कर सके। फिर जब यूनानी उलूम व फ़नून का दौर शुरू हुआ, इस्लाम की बड़ी तादाद ने यूनानी उलूम व फ़नून को हासिल किया, फलसफा, मंतिक, रियाज़ी और उस रास्ते से आने वाली गुमराहियों का जवाब दिया। इमाम गजाली, इमाम राज़ी, इब्न तैमिया, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने यूनानी गुमराहियों की इतना मौसिफ तजदीद की। कोई बड़े से बड़ा यूनानी फलसफी और मंतिकी इस्लाम के किसी भी हुक्म पर एतराज नहीं कर सका। खालिस इस्लामी उलूम को इस तरह मंतिकी दलाइल से मुरत्तब और मुनज़्ज़म कर दिया कि कलाम को इस तरह मुरत्तब किया, अहकाम को मुरत्तब किया। मामलात के अहकाम की तरतीब सहाबा के ज़माने से शुरू हो गई। ताबईन ने बाज़ हज़रात ने खास महसूस किया फिक़्हुल मामलात में। इमाम अहमद बिन हंबल ने एक जगह लिखा है कि बुयू के अहकाम सबसे ज्यादा मुरत्तब अंदाज में सईद बिन मुसय्यब के यहाँ मिलते हैं। सईद बिन मुसय्यब मशहूर ताबी है, सैयद ताबीन कहलाते हैं और सैयदना अबू हुरैरा के सभी ऐसा शागिर्द रहे। उन्होंने खास तौर पर उन अहादीस और सुन्नत के उन अहकाम पर गौर और खौज किया जिनका ताल्लुक बुयू और तिजारत से था। अंदाजा हो सकता है एक ऐसा वली कामिल, एक ऐसा मुहद्दिस जलील, एक ऐसा सैयद ताबीन जिसको बहुत हज़रात ने सैयद ताबीन करार दिया है,
جس نے سال ہر سال صحابہ کرام سے قرض فیض میں گزارے، اس نے تجارت اور معیشت میں آج کل کی اصطلاح کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں تحفظ پیدا کیا۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تجارت اور بیوع کی کاروبار کی اہمیت کو صحابہ اور تابعین نے جانا، ان میں سے بہت سے حضرات نے تخصص پیدا کیا اور اس تخصص کی بنیاد پر ائمہ مجتہدین نے احکام مرتب کیے۔ انہوں نے صرف احکام مرتب کرنے پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے ان احکام کی بنیادیں دریافت کی۔ شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو کیوں حرام قرار دیا؟ اس کی علت کیا ہے؟ وہ علت کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ اس علت کو مختلف صورتوں میں ملتبس کرنے کے قواعد کیا ہے؟ خود مال کی صورت وہ کیا ہے؟ طے کیا ہے؟ تجارت کیا ہے؟ اس سے کتنی کتنی ہے؟ بہت سے مسائل وہ ہیں کہ مغربی دنیا آج بھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ ہمارے یہاں مدرسے کی فقہ کی کتابیں طلبہ پڑھتی ہیں، گوئی شروع کرتے ہیں تو پہلے 2-3 صفحے پر بحث آتی ہے مال متقوم اور مال غیر متقوم۔ یہ تصور آج مغربی قانون میں اس وقت بھی موجود نہیں کہ مال کی پہلے دن سے جو کچھ کی جائے، ایک وہ مال ہے جس کی مالیت کو، جس کی ملکیت کو، جس کے تصرف اور استفادے کو قانون جائز تصور کرتا ہے، نہیں کرتا۔ مغربی دنیا یہ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس یہ تصور نہیں ہے۔ متقوم اور غیر متقوم کا تصور آج بھی، مثال کے طور پر پاکستان کے قانون کی روح سے کسی کو ہیروئن رکھنے کا اختیار نہیں، ہیروئن کی خرید بھی ناجائز، فروخت بھی ناجائز۔ شریعت کی روح سے بھی مال غیر متقوم اس لیے کہ مشکل ہے، لیکن موجودہ قانون میں بھی وہ غیر متقوم کہی جاتے ہیں۔ کوئی شخص کو بھی رکھ سکتا ہے، مل گیا چیک نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں چیک خریدوں تو خرید بھی ناجائز اور جو بیچے وہ فروخت بھی ناجائز۔ یہ بات آج مغربی دنیا کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر کسی چیز کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی جائے تو کس بنیاد پر لگائی جائے؟ کبھی کہتے ہیں کہ عامۃ الناس کی فلاح میں نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا، ایک مال وہ ہوتا ہے جس کو خرچ کیا جائے۔ یہ پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں، میں آپ سے اپنے سر میں باندھ لوں استعمال ہے، آپ کی پگڑی کا کچھ نہیں نکلا، جیسی میں نے لی تھی ایسی آپ کو واپس کر دی، استعمال ہے، عاریت ہوتی ہے، اس کو عاریت کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح۔ ایک مال وہ ہے کہ جب تک میں اس کو خرچ کر کے فنا نہ کر دوں میں اس کی جواب نہیں کر سکتا۔ آپ سے گلاس پانی نہ لوں، پانی کا کوئی فائدہ نہیں جب تک میں اس کو پی نہ لوں یا اس سے ہاتھ دھو کے اس کو باہر نہ دوں۔ اس کی بات ہے، دونوں کے احکام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شریعت میں ایک کو عاریت کہتے ہیں، ایک کو قرض کہتے ہیں۔ انگریزی میں دونوں کی بارو کی اصطلاح ہے، آپ کی طرف بھی بارو کرتے ہیں لائبریری سے، بینک سے اپن بارو کرتے ہیں۔ جو ان فرق میں واقف نہیں ہے یہ پوچھتا ہے کتاب بارو کروں اس کا کرایہ دوں تو آپ جائز کہتے ہیں، بینک سے پیسے بارو کروں اس کا کرایہ دوں تو آپ ناجائز کہتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ اس لیے نہیں سمجھتا کہ اس کے یہاں تصور نہیں ہے، اصطلاحات نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار احکام ہیں جو فقہ معاملات میں فقہاء کرام نے مرتب کیے۔ فقہ معاملات میں یہ بتایا گیا کہ مال کی تعریف کیا ہے، مال کہتے ہیں کس کو، جس چیز کو مال کہتے ہیں اس کی خرید و فروخت کے احکام کیا ہے، پھر مال اور ثمن کیا فرق ہے، یعنی جس کو آج کل وہ کیا ہے۔ یہ بات آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگی کہ آج جو منی کی تعریف کی جاتی ہے، دن کی تعریف کی جاتی ہے، امام مالک نے کہا ہے کہ گھر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ما یقتات بھی، جس کو محفوظ رکھا جا سکے، جس کو ذخیرہ کیا جا سکے، ما یقتات بھی ادخار یعنی اسٹور آف ویلیو آج کل کی اصطلاح ہے، اس کے لیے امام مالک نے ادخار کی اصطلاح استعمال فرمائی۔ امام مالک سے پہلے روئے زمین پر کسی قانون دان کے ذہن میں یہ تصور نہیں آیا تھا، نہ رومن لا میں ہے، نہ ہندو لا میں ہے، نہ یہود لا میں ہے، شریعت میں موجود ہے، امام مالک نے دیا ہے۔ امام حنیفہ کے یہاں تصور یہ ہے کہ جب وہ چیز ہے جو گنی جا سکے، تولی جا سکے، ناپی جا سکے، یہ تصور بھی آج کل گھر کی تاریخ میں موجود ہے۔ اس لیے اپنے اس ذخیرے کی قدر کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے
اس ذخیرے سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے تاجر حضرات ان اصطلاحات سے اکثر واقف نہیں ہوتے جو فقہاء نے استعمال کی ہیں. ہمارے علماء اور مفتی حضرات ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے جو جونا مارکیٹ اور صدر میں استعمال ہو رہی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک درمیانی واسطہ ہو. درمیانی واسطہ یہ نوجوان علماء ہیں جنہوں نے آج کل کا بزنس ایڈمنسٹریشن بھی سیکھ لیا ہے اور شریعت کے اوپر بھی متخصص ہے. یہ حضرات اس نئے دور کے نقیب ہیں، ایک نئے دور کے مناظ ہیں جس کی امت مسلمہ منتظر ہے. امت مسلمہ 100 سال سے اس کی منتظر ہے. ابھی ایک دوست نے شیخ الہند کا ذکر فرمایا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے جامعہ ملیہ کا افتتاح فرمایا تھا. جامعہ ملیہ آج ہندوستان کی ایک عام سیکولر یونیورسٹی یہ بنا دی گئی. جامعہ ملیہ کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو علی گڑھ اور دیوبند کا مجموعہ ہو، جس میں علی گڑھ کی تمام خصوصیات موجود ہوں اور دیوبند کی تمام خصوصیات موجود ہوں. اور شیخ الہند اس کا افتتاح کرنے کے لیے دیوبند سے دہلی تشریف لے گئے، علی گڑھ تشریف لے گئے. علی گڑھ میں افتتاح ہوا. محمد علی جوہر اس سے پہلے امیر یعنی چانسلر مقرر ہوئے، تو انہوں نے علامہ اقبال سے گزارش کی تھی کہ آپ اس سے پہلے وائس چانسلر ہو جائیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ 1920 میں یہ احساس حضرت شیخ الہند میں موجود تھا. دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم شیخ الہند پہلے طالب علم ہیں دارالعلوم دیوبند کی، یہ بات آپ سب کے علم میں ہوگی. انہوں نے 1919 میں اس کا احساس کیا تھا. آج 2010 میں ہم اس احساس کا عملی منظر دیکھ رہے ہیں. ہم نے 90 سال کی تاخیر کر دی ہے. اگر یہ 90 سال کی تاخیر نہ ہوتی تو شاید آج ہمارے دوستوں کو یہ شکایت کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم دنیا میں پیچھے ہیں، ہم دنیا کے مقابلے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کارساز ہے اس تاخیر کی درگزر فرمائے اور اس تاخیر کے نقصانات سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان برکات اور نتائج سے ہمیں مالا مال فرمائے جو اس پروگرام سے پیش نظر. اسلام میں تجارت کے احکام فقہ اسلامی کا سب سے بڑا حصہ ہے. فقہ اسلامی کے اگر بڑے بڑے اجزاء بیان کیے جائیں تو ایک جز عبادات کا ہے، نماز روزہ، جو تعلق معاملات کے لیے ہے. اسلام کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی عبادت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس لیے عبادت الہی کے لیے جو احکام ہیں وہ اس کی ہی اہمیت رکھتی ہے جس میں تجارت کے احکام، بلکہ ترتیب میں وہ سب سے پہلے ہے. اس کے بعد ایک مسلمان کی تربیت اور تعلیم کا، مسلمان کی تیاری کا، نئی امت مسلمہ کی نشو و نما کا جو سب سے بڑا مرکز اور درجہ ہے وہ ماں کی گود ہے. اور گھر ہے، باپ دادی کی سرپرستی ہے، نانی اور دادی کی نوریاں ہیں. جب تک یہ درجہ مسلمانوں میں محفوظ تھی مسلمان ہر خطرے سے محفوظ تھے. آج یہ درجہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے. اس لیے شریعت نے اس درجہ کے احکام کی آیات کے احکام میں 1/3 کا تعلق عبادات سے ہے اور 1/3 کا تعلق آئلی احکام اور آئلی قوانین سے. اس کے بعد بقیہ معاملات میں فقہاء اسلام نے جتنی تفصیل سے فقہ المعاملات کو مرتب کیا ہے اس تفصیل میں، اس وسعت میں، اس گہرائی میں فقہ اسلامی کا کوئی حصہ مقابلہ نہیں کر سکتا. عبادات میں جو کسی تفصیل کی نظر گنجائش نہیں ہے. عبادات میں نہ کوئی نئی عبادت وضع کی جا سکتی ہے، نہ نئی صورت وضع کی جا سکتی ہے. اس لیے عبادات میں بھی جو حدود اللہ نے مقرر کرتی ہیں اسی کے اندر رہنا پڑے گا، اس کے احکام بھی محدود ہوں گے. اس کے باوجود فقہاء اسلام میں ہزاروں صفحات پر مشتمل سینکڑوں جلدیں تیار کرتے ہیں. لیکن معاملات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں اصل یہ ہے کہ مباح الاصل فی المعاملات یا ربا. جو نیا کاروبار یا تجارت آپ آج سوچ لیں کہ آپ کتنا کاروبار کریں گے، اگر اس میں کوئی چیز شریعت کے مطابق نہیں تو وہ جائز ہے. اس میں ربا نہیں ہے، اس میں قمار نہیں ہے، اس میں غرر نہیں ہے، فلاں برائیاں نہیں ہیں، وہ جائز ہے. اس کا نام جو بھی ہو، کیونکہ اس میں راستہ کھلا ہوا ہے، میدان کھلا ہوا ہے. فقہاء اسلام نے ہر دور میں نئی نئی شکلیں مرتب کی. جب کوئی نئی شکل تجارت کیا ہے فقہاء نے اس کا کام مرتب کی. امام محمد، امام مالک اور امام شافعی کے یہاں بیع الوفا کا ذکر نہیں.
وفات کے نام سے ایک بے کا آغاز ہمارے سینٹرل ایشیا میں ہوا، سبرقند بخارا ماورا نہر میں 6 صدی ہندی میں اسلام نے اس کا کام مرتب کر دیے۔ سوکرا یعنی سیکورٹی یا انشورنس کا مسئلہ 19ویں صدی میں آیا تھا، 18ویں صدی میں آیا۔ علامہ ابن عابدین نے سوکرا کے احکام مرتب کر دیے۔ رسول المختار میں سوکرا کا باب موجود ہے، اس کے احکام موجود ہیں۔ اس لیے تجارت اور معیشت کے ابواب فقہ اسلامی میں مسلسل وسعت پذیر ہوتے رہے اور ہر دور میں اس میں نئے اضافے ہوتے رہے۔ جو بنیادی تصورات تھے ان کی روشنی میں فقہ اسلام نے احکام مرتب فرمائے۔ ایک زمانہ تھا کہ ان قواعد کی تعداد 25 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اب صورت یہ ہے کہ OIC کی اسلامی فقہ اکیڈمی نے ایک پروگرام بنایا کہ ان قواعد کو مرتب کروایا جائے جن کا تعلق معاملات سے۔ ان سے پہلے ایک اور فقہی ادارے نے کچھ علماء کو مقرر کیا کہ معاملات سے متعلق قواعد فقہیہ کو احکام نہیں، لیگل میکسم پرنسپل رولز آف لا میں شمار ہے، لیگل میکسم کو مدون کیا گیا۔ چنانچہ وہ 12 جلدوں میں مدون ہے۔ انگریزی کی کوئی لیگل میکسم 2 سے زائد جلدوں میں نہیں، جس میں سارے لیگل میکسم، یہاں صرف معاملات کی لیگل میکسم 12 جلدوں میں مرتب ہے 36۔ OIC کی فقہ اکیڈمی نے یہ کام شروع کروایا، وہاں کے صدر نے خود مجھے بتایا کہ ہم نے یہ کام شروع کروایا ہے۔ اب تک جو مواد ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 100 جلدوں میں یہ کام مرتب ہوگا، 100 جلدوں میں۔ اس سے آپ فقہ المعاملات کی وسعت کا گہرائی اور تعمق کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے، مجھے یہ خیال ہو رہا تھا کہ فقہ المعاملات میں 2 سال 3 سال 4 سال میں تخصص کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں تو اس میں 4-5 نسلیں لگانی چاہیے، 3 نسلیں ہوں جو طے کریں، پہلے دادا پڑھے، پھر بیٹا پڑھے، پھر پوتا پڑھے، پھر جا کے شاید تخصص ہو سکے۔ جس قانون کے قواعد فقہیہ لیگل میکسم 100 جلدوں میں آ رہے ہیں، اس میں مہارت کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ یہ بیج مفتی صاحب نے ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تناور درخت بنائے، اس طرف سے مزید بیج پیدا کرے، اس بیج سے مزید گل و گلزار پیدا ہو، اور یوں ایک نئے دور کا اللہ کرے آغاز۔ میں نے آپ کا وقت بہت لے لیا اور شاید دوروں سے زیادہ میں نے گفتگو کر لی، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر گفتگو مفید ہوئی تو اس روحانی ماحول کی برکت سے ہوئی، غیر مفید ہوئی تو میری کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے ہوئی۔ آخر دعوانا